اللہ رب العزت ایسے بندے کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، ذلیل و خوار کر دیتی ہیں جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ کہ جو بندہ ہمارے ذکر یعنی قرآن مجید سے منہ پھیر دیتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چھوڑ دیتا ہے، معیشتاً ضنکا، ہم ایسے بندے کی معیشت زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جب قیامت والے دن یہ بندہ اللہ کے دربار میں اٹھایا جائے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، تو یہ بندہ اندھا ہوگا۔ اللہ سے سوال کرے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے اللہ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا، دنیا میں لوگ میری آنکھوں کی تعریف کیا کرتے تھے، میں تیری نعمتوں کو دیکھتا تھا، میں تیری دنیا کو دیکھا کرتا تھا، آج کیا بن گیا، آج کیا مسئلہ ہوا، میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ تو نے آج مجھے اندھا کر دیا ہے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، دنیا میں رہ کر کے تو نے میری آیات کو بلا دیا، دنیا میں تو نے میرے قرآن کو بلا دیا، میرے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، آج ہم نے تم کو بلا دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بندہ قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھتا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت اٹھتا ہے، فجر ادا کرتا ہے، اس کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کو سیکھتا ہے، کتنی آیتوں کو؟ ایک آیت کو سیکھتا ہے، گویا کہ اس طرح ہے کہ جس طرح اس بندے نے 100 رکعت ادا کی ہے۔